نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ لے کر پیش ہوا ہوں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو ان کی کمپلیٹ میں آپ کو تفصیل بیان کر سکوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ آپ کا زمانہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہے۔ قلم سے لکھنا، سینہ پرونا، ناپ تول، اسلحہ سازی، یہ سب آپ علیہ السلام کی ایجاد ہیں۔ نیز علم نجوم اور علم حساب آپ علیہ السلام کے زمانہ ہی سے شروع ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام اخنو یا خنون تھا، مگر پڑھانے کی کثرت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا نام ادریس مشہور ہو گیا۔ قرآن پاک میں بھی آپ علیہ السلام کو ادریس ہی کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے صحیفے بھی نازل فرمائے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ آپ بہتر زبانوں کے ماہر تھے۔ حالت حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنو بھی کہتے ہیں۔ خنو یا ادریس بن یاروبن، پیروبن، مولا، نیل بن کنان بن انوش بن حضرت شیش علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا ذکر پارہ 17 سورہ نبی انبیاء اور پارہ 16 سورہ مریم رکوع 4 میں ہے۔ ارشاد ہے ترجمہ: اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے تھے اور نبی تھے، اور ہم نے اس کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ دعوت و تبلیغ و ہجرت۔ حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف رہے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابع داروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کے نہروں سے سرسبز اور شاداب تھا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا ہے۔ لوگوں کا جینا چاہتا تھا کہ اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا، تم ہمت کرو، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام ان مسلمانوں کے مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رود نیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بابلو، یہ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام ہے، کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی خدا کے احکام جاری کرنے شروع کر دیے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے تعلیم فرمائے اور ہر فرقہ سے طلبہ جمع کیے
اور ان کو سیاست اور اس کے قواعد و اصول بھی سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل ماہر بن کر اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی، مدنی اصولوں پر بسایا، اور ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، اور ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی تھی، جس میں علم و حکمت جیسے علوم بھی شامل تھے، اور مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ تمام ممالک کو چاروں حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ میں ایک حاکم مقرر کیا، جو اسی حصہ کی سیاست ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ آپ علیہ السلام نے تمام حاکموں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے سے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خاصہ: خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے خلاصی کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التقابی اور تمام امور کے عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقہ پر عبادت الہی کرنا، ایام بیض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا، یہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا لب لباب۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری طرح اس عالم میں دینی و دنیوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، مستجاب دعوت ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک: رنگ مبارک گندم گو، خوبصورت چوڑے مونڈے اور مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ، نظر نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصہ کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 42 برس ہوئی۔ پند و نصاح: حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پند و نصاح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں، جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل ہیں اور موضوع اسرار بھی ہیں۔ جیسا فرمایا، خدا کی یاد اور عمل صالحہ کے لیے خلوص نیت شرط ہے، اور نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کی قسموں کے لیے آمادہ کرو، کیونکہ پھر تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے، اور ذلیل پیشوں کو نہ اختیار کرو، شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں زبان کو تر رکھو، اور دوسروں کی عیش و خوشی پر حسد نہ کرو۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بندگان خدا کو پہلے سے طوفان نوح کی اطلاع دے کر ڈرایا اور فرمایا، ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ لے گی۔ بلند مرتبہ عطا ہونا: حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب یوں ہے: نوح بن لامک یا ملک بن متوشلہ بن انوح، یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے، اور ادریس لقب ہے، بوجہ کثرت درس صحف آسمانی کے وہ بہت صدیق نبی تھے، بہت برگزیدہ۔ آپ کے نام میں مختلف اقوال ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم ایک قول نقل کرتے ہیں، آپ کا نام یونان زبان میں ترمیس اور عبرانی میں خنوع ہے،
اور قرآن پاک میں آپ کو ادریس فرمایا گیا ہے، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہیں کہ ان کو بلند مرتبہ پر فائز کیا گیا۔ مرادر رفعت و منزلت ہے، جیسا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو بلند مکان میں اٹھایا، بعض کے نزدیک زندہ آسمان پر بلایا اور جنت میں داخل کیا، اور بعض کے نزدیک صرف آسمان پر بلایا اور وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے اترے تھے اور بہت علوم اور صنعتیں ان کے ہاتھوں ایجاد ہوئیں۔ موجد اول، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔ ان سے پہلے انسان عموماً جانوروں کی کھال لباس میں استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ علیہ السلام نے شروع کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ ناظرین و سامعین، یہ میں نے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک، پند و نساء، بلند مرتبہ عطا ہونا، موجد اول، حالت حضرت ادریس علیہ السلام، دعوت تبلیغ و ہجرت، حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خاصہ، تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کو بیان کیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے تک بروقت پہنچ سکے۔ آپ اپنے پیاروں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔